अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान में आज DGISI पहुंचे हुए हैं। काबुल में उनकी तस्वीर जो आई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तस्वीर है, वो बड़ी सिंबॉलिक तस्वीर है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जो है वो दी जानी शुरू हो चुकी भी है। और ज़ाहिर है उसका जो रद्द-ए-अमल है वो उधर फ़ील किया जा रहा होगा हमारे हमसाये में भी। उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे, साथ-साथ हुकूमत साज़ी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? और तमाम डेलीगेशंस UAE का भी, कतर का भी, पाकिस्तान का भी वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या सूरत-ए-हाल चल रही है वहाँ पे? और साथ-साथ हमने देखा कि सैयद अली गिलानी साहब की शहादत हुई है। मैं उसको शहादत इसलिए कह रहा हूँ कि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने मुजाहिद की ज़िंदगी गुज़ारी है, तो इसलिए मैं उनको शहीद समझता हूँ। और फिर साथ-साथ डोमेस्टिक इश्यूज़ की भी बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो किस तरह चल रही है। हमारे डोमेस्टिक एरियाज़ के ऊपर जो है तालिबान का ये जो न्यू फिनोमिना है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और इसमें हम लर्न क्या कर सकते हैं? क्या लेसन्स हैं जो हमें लर्न करने चाहिए? इन तमाम उमूर का ज़रा आज तजिया करेंगे। और आज हमारा सैटरडे नाइट स्पेशल, और सबसे पहले हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और अस्सलाम उनके साथ वालेकुम। तशरीफ रखते हैं एज़ यूजुअल जनाब हमारे दोस्त और भाई ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत जॉइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। सबसे पहले जनरल साहब, एक तो ये मुझे बताएं कि जो हमने देखा है आज, खास तौर पे जो एक तस्वीर आपने भी देखी होगी और वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ में एक प्याली पकड़ी हुई है चाय की। और ये मुझे कुछ याद आ रहा है, वो कुछ कोई हमारा मेहमान आया था जिसने आके ये कहा था कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो ये कुछ इस तरह की सिंबॉलिक चीज़ है, या ये सिर्फ़ इसको इतना ज़्यादा इसके वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई, बात सारी ये है कि देखिए, अब इनिशियल जो विक्ट्री और यूफोरिया था वो सेटल डाउन होने लगा है। अब इसको कहते हैं ना जी कि हुकूमत साजी, हाँ। और उसके बाद अफगानिस्तान को अक़वाम आलम में लेके चलना, ये इश्यूज हैं। हुँ। ठीक है ना जी। और कैसे उसको मतलब उसकी रिकग्निशन करनी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसमें क्या प्लेयर्स मुख्तलिफ हैं जो कि रोल अदा कर सकते हैं। देखिए, मैं चंद एक चीज़ों में मेरा अपना एक ख्याल ये है कि पाकिस्तान अब बहुत कलीदी रोल इस तरह अब तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए प्ले कर सकता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे फॉरेन ऑफिस है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, हमारा स्टेट बैंक है, और हमारे इस तरह के इदारे हैं, हमें फौरी तौर पे उनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी तरबियत करनी चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए। ये हमारी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी। दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक हुकूमत को चलाने के लिए देखे ना, अब जहाँ तक शूरा के मेंबर रहे जिनके नाम आ रहे हैं और लोग जितने भी हैं, वो तो एक पॉलिटिकल फेस है और एक नजरियाती वो फेस है जो कि एक, जो कहते हैं एक उनको रास्ता दिखाएगी। मगर जो डे टू डे काम है, जो दिन ब डे हर दिन का काम है, जो आपको अपने ट्रेड करनी है, अपने लोगों के साथ ताल्लुकात सिफारती आपने करने हैं, उनके लिए फिर मुख्तलिफ इदारे हैं जिनसे आपने हेल्प लेनी है इंटरनेशनली, आपने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना है। अच्छा, ये तमाम वो चीज़ ये ऐसे ही है जैसे इसरार भाई, मैं ऐसे समझता हूँ कि एक बच्चा होता है ना जी, उसको आपने पकड़ के जब वो चलना शुरू करता है तो थोड़ा सा आपने उसको गाइड करना होता है। मैं किसी सूरत ये नहीं कह नहीं रहा कि मैं बिलिटल कर रहा हूँ। ये बड़े काबिल लोग हैं, इनके अंदर हर किस्म के लोग हैं, माशाल्लाह, बड़े दीनदार किस्म के लोग और बड़े समझ बूझ वाले, और बहुत ही ज्यादा इनके अंदर पहले के मुकाबले में बुर्दबारी है। जैसे अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई जहानत भी है, सब कुछ है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो कि टाइम से आदमी सीखता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चीज डेवलप होती है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद इस वक्त कोई मिलिट्री मिशन पे नहीं गए, बल्कि वो मेरे ख्याल में, ज़ाती तौर में मेरा जो ख्याल है वो यही है कि एक अफ़गान हुकूमत की कंसोलिडेशन के लिए, उनको एक राह अमल उनके लिए बनाने के लिए ये वहाँ गए हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक राइट अप्रोच है, हमें यही करना चाहिए। और उसके अलावा आप क्योंकि देखें, पूरी दुनिया इस वक्त उसकी नज़रें पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे, ठीक है ना जी।
تو یہ ہمارا ایک انٹرنیشنلی دنیا کے لیے بھی ایک بڑا مثبت ہمارا امیج جائے گا کہ ہاں پاکستان نے افغانستان کو انٹیگریٹ کیا دنیا میں. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے ایک رول پلے کیا تھا چائنا اور امریکہ کو یونائٹ بالکل کرنے کا, اوپن اپ کیا تھا, بالکل دیکھا تھا جی ہم نے اوپن اپ کیا تھا. ہم، تو اب اس طرح یہ وہ ایک موقع ہے کہ ہم افغانستان کو لے کے چلیں, ان کو اٹھائیں, ان کو دنیا میں انٹیگریٹ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ نے سفارتکاری کیسے کیسے کرنی ہے, ڈپلومیسی کیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے یہ جو تو میں سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا بگیٹ صاحب, آپ کس کو اس کی تصویر کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے, یا اس کو اتنا زیادہ نہیں لینا چاہیے ہمیں, لیکن ایک ظاہر ہے سمبولک ویلیو تو اس کی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں اسرار بھائی, وہ کیونکہ وہ ایک بڑی مشہور تصویر آ چکی ہے پہلے انڈین ایئر فورس کے, وہ جو مگ 21 کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن, جس کو یہاں پاکستان ایئر فورس نے گرایا تھا اور پھر ہماری آرمی نے اس کو کیپچر کیا. تو اس کو جو چائے آفر کی گئی تھی, اس نے کہا تھا the tea is fantastic, اس نے بڑی تعریف کی تھی. اب ایکچولی لوگوں کے ذہن میں وہ جو ہے نا اس کا چائے والا ریمارک وہ بھولتا نہیں ہے. تو جب بھی کوئی چائے کی بات ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے جو لوگ ہیں خاص کر سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ اس کو کافی لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انڈیا کی یہاں پہ چھیڑ بھی بن گئی ہے. انڈیا کی چھیڑ بن گئی کہ اگر آپ انڈیا کو چھیڑنا ہو تو چائے کے بارے میں کہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک نارمل تصویر ہے جس میں وہ چائے کی پہلی پی رہے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب چائے کی پہلی آتی ہے تو لوگ جو ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور انڈینز کو تھوڑا سا ان کا لیگ ویسے پولنگ بھی ان کی انڈیا کے کرتے ہیں. پرائم منسٹر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں چائے والا ہوں. ہاں وہ بھی چائے والے. تو ایک تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی اگر ہم نے طالبان پہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اگر ان کو ہم نے بٹھایا اور موٹیویٹ کیا, انسپائر کیا, ان کو جو ایگریمنٹ تھا ود امریکہ ان دوحہ, وہ پیس ایگریمنٹ میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس میں جنرل شاہد نے کہا, میں اس کو فردر کوالیفائی ایسے کروں کہ ابھی بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا جو انٹر افغان ڈائلاگ ہے, ان کے جو گورنمنٹ بنانے کا جو ان کا نیگوسیشن چل رہی ہے. ویسے تو انہوں نے کل جمعے کو اناؤنس کیا تھا کہ جمعے کے بعد ہم اعلان کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی پلس مائنس آگے پیچھے ہو, تو اس میں ان کو تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہو, تھوڑا ہیلپ کی ضرورت ہو. تو کیونکہ یہ خبر بھی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے کافی طالبان کے کچھ ایک دو ڈیلیگیشن اس سے بھی ملے اور لوگوں سے بھی ملے, اور ہمارے افغان جو ہے افغانستان میں امبیسڈر ہے. سیریس نوٹ بریگیڈ صاحب, جو کل آپ کو یاد ہوگا کہ رائٹرز نے یہ خبر دی تھی کہ جو نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ان کے سورسز کے مطابق, رائٹرز کے سورسز کے مطابق, وہ زیادہ تر اس میں طالبان خود ہوں گے. تو اس سے مجھے لگتا ہے نہیں کہ وہ تو ہے, ہاں, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور باقی بھی جو کیپٹلز ہیں ان میں بھی ایک ٹریمر کی طرح خبر گئی ہوگی کہ اگر سارے کے سارے طالبان خود آ گئے تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے تبھی یہ لوگ رش کیا ہے انہوں نے, اور جا کے تو میرا خیال یہ ایک جو ہے ایک آپ اس کو کولیشن گورنمنٹ کہیں, انکلوسیو کہیں, نیشنل یونٹی گورنمنٹ کہیں, نیشنل گورنمنٹ کہیں, تو اس میں یقیناً اور گروپس کی پارٹیسپیشن جو ہے ان کو شامل کرنا وہ افغانستان میں امن گورنمنٹ کے لیے, طالبان گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ پھر جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے, لوگوں کی ایک انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے ایک, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ اور ایشوز ہیں جو پچھلے 3 ہفتے میں آئے ہیں, مثال کے طور پہ جو ابھی بھی وہاں پہ لوگ پھنسے ہیں ویسٹ کے, دیکھیں نا کل یو کے فارن سیکرٹری واز ان پاکستان. ویسے تو یہ لوگ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے ہیں, لیکن کل وہ یو کے فارن سیکرٹری واز ان پاکستان میٹنگ دی آرمی چیف اینڈ آف کورس میٹنگ دی پرائم منسٹر. یہ تمام سینئر سول ملٹری لیڈرشپ تھے, اور پھر وہ گئے اپنا تورخم کے بارڈر پہ بھی گئے ہیں, ان کو لے کے گئے اپنا ایف سی اور آرمی والے. تو مقصد یہ تھا کہ وہ جو وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کچھ اور بھی یورپین, ان کا جو انخلا ہے, ان کا جو ٹرانزٹ ہے تھرو پاکستان, ایک وہ بھی معاملہ ہے جو افغان طالبان سے بات چیت کرنی ہے. پھر اس کے بعد کچھ ریفیوجیز کا معاملہ ہے جو بارڈر پہ اکٹھے ہوئے, خاص کر چمن پہ کہتے ہیں, اور تورخم پہ بہت افغان لوگ ہیں جو ابھی بھی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, کم ٹو پاکستان. اور ظاہری بات ہے ہم اتنا بڑے نمبر لینے کو تو اس وقت شاید اتنا پوری طرح تیار نہیں ہے, نہ ہم چاہتے ہیں. تو وہ معاملات ہیں, سیکورٹی, بارڈر سیکورٹی کے معاملات ہیں. دوسرے معاملات کی طرف, لیکن جو پہلا معاملہ ہے سب سے بڑا جو اس وقت ہے جنرل صاحب, وہ ہے حکومت سازی کا. ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پرابلمس وہ فیس کر رہے ہیں کافی زیادہ, کیونکہ دیکھیں نا جمعے کو اناؤنس کرنی تھی, نہیں کی, آج ہفتہ تھا, ہفتے کو بھی نہیں کی, اور پھر ابھی تک کچھ لگ رہا ہے کہ ابھی مختلف جو کیپٹلز کے لوگ ہیں
دوحہ کے لوگ, ادھر سے یو اے ای کے لوگ, پاکستان سے, یہ سب لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ مسائل چل رہے ہیں. کیا ہو سکتا ہے, کیا معاملات ہو گئے؟ دیکھیے اسرار بھائی, میں اس میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اتنی تیزی سے ہوئی ہیں کہ واقعہ کسی کو سوچنے کا موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے نا جی, اس کو کہتے ہیں یہ جتنے بھی وہاں کے پلیئرز ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع نہیں ملا, خواہ وہ گلبدین حکمت یار ہوں, عبداللہ ہوں, یا حامد کارزائی, یا اور بھی لوگ جتنے ہیں وہاں پہ. تو یہ کہنے میں آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکلٹیز ہیں. میرے خیال میں ناٹ اونلی ود ادر پیپل, ود ان طالبان بھی لوگ کہتے ہیں تھوڑے سے ان کے آپس میں بھی کچھ تھوڑے سے میرے خیال ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ریزرویشنز ہیں. بیکاز دیکھیں یہ جو طالبان ہیں ان میں ہزارز بھی ہیں, ان میں تاجک بھی ہیں, ان میں ازبک بھی ہیں, ہر قسم کی یہ اس وقت ایتھنیسٹی کے لوگ اس میں اندر شامل ہیں. اور میرا اپنا جہاں تک خیال ہے, دیکھیے جہاں تک حکومت سازی کا تعلق ہے, اس میں ایکچولی یہ طالبان ذاتی طور پہ ایک ہارڈ بارگین کریں گے, اس میں میرا اپنا خیال ہے. دیکھیے یہ جو 20 سال کی جنگ ابھی ہوئی ہے, اس میں باقی لوگوں کو اتنا ہاتھ نہیں. دیکھیے ٹھیک ہے, سوویت یونین کے دور میں سب نے کام کیا, اس میں گلبدین حکمت یار نے کام کیا, انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا, اسی طرح پنچیر میں احمد شاہ مسعود نے کیا. لیکن یہ جو ابھی کا سارا معاملہ ہوا ہے, اس میں سارے کے سارے معاملات میں یہ طالبان نے, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انکلوسیو حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایتھنیسٹی ان کے ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ حامد کارزائی وہاں ایک رہ چکے ہیں صدر, اب ان کو ان کی ایک سٹیٹس کے مطابق اگر وہ مانگتے ہیں تو کیا ہونے گا, کیا انہیں صدر بنا دیں, پھر کیا کریں ان کے ساتھ. دیکھیں نا جی, سمجھنے کی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اگر ایران کی طرح کا ماڈل ہے جس میں شورا کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلامک الائنمنٹ دینا, تو شورا میں بیٹھ کے وہ کیا کریں گے حامد کارزائی, ہماری بات سمجھے. اس میں تو سب سے زیادہ کوالیفائڈ وہ یہ امیر ان کے خود ہیں ہیبت اللہ صاحب, وہ تو کہتے ہیں شیخ الحدیث ہیں, اور ماشاء اللہ ہاں ان کا جتنا ان کی عزت وہاں ہوتی ہے وہ علمی بنیاد پہ بھی بہت, اور ان کا لیگل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, فقہ بھی جانتے ہیں, لیگل بھی ہے. تو کہنے کی بات میری یہ ہے کہ جہاں تک تو اسلامی شعار اور اس کو ایک اسلامی مملکت کے اندر کنورٹ کرنا, اس میں تو طالبان اور سیلف سفیشینٹ, ان کو کسی کو بتانے. لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں, دیکھیں کہ جو امریکن پریشر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ حامد کارزائی, عبداللہ جیسے لوگ جو ہیں ان کو ضرور شامل کیا جائے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ اگر تو یہ شامل ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان نے گیو ان کیا ہے, طالبان نے امریکہ کی بات مان لی ہے, اور یہ معاملہ جو ہے پھر آگے جا کے چلتے رہیں گے. تو یہ کو ہوگا اگر دیکھا جائے. دیکھیے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ نے الیکشن لڑا تھا اشرف غنی کے خلاف, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور اینڈ کے اندر اشرف غنی جیت گئے, لیکن امریکن پریشر پہ اشرف غنی نے ان کو نائب صدر بنا دیا, لیکن چل نہیں سکی حکومت. They never saw eye to eye with one another. کہنے کی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, ڈفرینٹ لنکیجز, ڈفرینٹ سوچ کے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ ایک پالیسی بنا سکے. یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے, اینڈ آئی تھنک طالبان اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور اس لیے وہ ہارڈ بارگیننگ کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے وہ یہی سوچ رہے ہیں اور یہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹھیک ہے کسی طرح کی آپ کی ان پٹ بیچ میں رکھ لیں گے, لیکن آپ کو پالیسی سازی کے اندر ہم نہیں بٹھا سکتے. وکیل صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ پنجشیر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں جو خبریں کل آئی تھیں کہ جی وہ تو فتح ہو گیا ہے اور اس میں وہ دونوں بھاگ گئے ہیں, احمد مسعود بھی اور امراللہ صالح بھی, لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں کوئی کلیئرٹی سامنے نہیں آ رہی. کیا یہ وجہ ہے حکومت سازی میں ڈیلے کی؟ دیکھیں اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی یہ جو تصویر آئی ہے اور ان کا یہ جو ایک دم سڈن وزٹ آیا ہے, اس سے تو میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ تو آگ لگی ہوئی اس وقت. وہ بڑے بہت اپسٹ ہیں, وہ تو بڑی بڑی فیک سٹوریز جو ہے وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں. کہ وہ جناب ان کے تو لوگ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجشیر میں جو آفینسو ہے طالبان کا, اس میں تو پاکستان آرمی انوالو ہے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, فیک سٹوری وہ کر رہے ہیں. ان سے تو وہ برداشت ہی نہیں کیا. حالانکہ اپنے دور میں اجیت دوول
ओपनली भी जाते थे, सीक्रेटली जाते थे। अभी चंद दिन पहले CIA के चीफ वो ही वाज इन काबुल मीटिंग विद तालिबान। सो DGISI का जाना उस लिहाज से तो बिल्कुल एक इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वही है कि वहाँ का जो पीस प्रोसेस है उसको आगे मामला को और गवर्नमेंट का साइड उस मामला को आगे फैसिलिटेट करना, तो वो तो मैं कहता हूँ बहुत ही पॉजिटिव उस हवाले से देखा जाए। इस वक्त मैं ये भी देख रहा हूँ कि इन लाइट टोन मैं कह रहा हूँ कि हम लाहौर से अगर आप छत पे चढ़ जाएं तो आपको इंडिया के ऊपर धुआं ही धुआं नजर आएगा। देर सो इतने वो जल रहे हैं कि चाय वो इधर पी रहे हैं और चाय की भाप जो है वो सारी इंडिया के ऊपर फैली हुई है। ये उनकी हालत है, इस वक्त आप सोच नहीं सकते हैं। दे वेरी वेरी अपसेट। तो आपने क्या सवाल किया था? पंचशेर। देखिए पंचशेर में मुझे एक बात का कोई शक नहीं है कि पंचशेर में जो रेजिस्टेंस इनिशियली चंद दिन आया है उसमें यकीनन NDS अफगान इंटेलिजेंस की बाकियात, इंडियन रॉ और अमेरिकन भी है कि किसी तरह वहां पे कोई रेजिस्टेंस को है उसको सपोर्ट किया जाए ताकि कुछ ना कुछ तालिबान को जो है ना एकदम फ्री पैसेज, एक स्मूथ पैसेज ना ले वहां पे। और आज सुबह तक तो तालिबान ने बल्कि अपने कई लोगों को काबुल में उन्होंने अरेस्ट किया कि जो कल रात को सेलिब्रेट कर रहे थे गन फायर से दी विक्ट्री इन दी पंचशेर वैली। जी बिल्कुल, उन्होंने बल्कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया तो फॉर वायलेशन ऑफ ये कि ये आपने क्या किया। लेकिन तालिबान ने फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया कि उन्होंने पंचशेर कैप्चर कर लिया, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि दे हैव एंटर्ड द मेन, उनका जो प्रिंसिपल कैपिटल है और मेन बाजार है वहां पे दे हैव एंटर्ड और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो पंचशेर की रेजिस्टेंस जो है वो जब ब्रेक डाउन हो जाती है और वो दोनों शख्स जो हैं NDS के खास पैरोकार जो जिनका आपने नाम लिया साले और वो अहमद मसूद, तो वो फिर जारी बात है दे विल भाग जाएंगे अक्रॉस द बॉर्डर। तो वो एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना एक हिकअप है, एक थोड़ा सा छोटा सा हर्डल है जो कि तालिबान ने हर हालत में क्लियर करना है और मेरा ख्याल है वो कर देंगे। बाकी आप देखें कि हम ये भी सीन देख रहे हैं अफगानिस्तान से जनाब, वहां पे काबुल के अंदर खवातीन जो है नॉट इन 100% बुर्का क्लैड ड्रेस, लेकिन वो वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रही हैं कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए गवर्नमेंट में, हमें भी अपना पावर स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन दी जाए। उनके जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल वर्कर्स हैं, फीमेल जो है, मेल एंड फीमेल, वो सब वापस आ गए हैं, दैट बैक एंड ड्यूटी। द फीमेल वर्कर्स आर ट्रीटिंग द मेल पीपल ओवर देयर। तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स आर रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट बन जाए और गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है ये ईरान की तरफ पे गवर्नमेंट होगी, एक सुप्रीम लीडर होंगे आयतुल्लाह खुमैनी की तरह, फिर नीचे प्रेसिडेंट और उनका पावर स्ट्रक्चर होगा और बाकी मिनिस्टर्स होंगे। और एक उन्होंने आज ऐलान किया कि हमारे वजीर जो हैं, आप देखें कितना बड़ा अहम ऐलान है, हमारे वजीर की तनख्वाह होगी मिनिस्टर्स की जो कि एक दिहाड़ीदार की तनख्वाह होती है। और दूसरा मैं भूल ना जाऊं, जो उन्होंने कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीरी के जो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई तालिबान ने सरकारी तौर पे, और सीपैक में उन्होंने कह दिया वेलकम टू सीपैक एंड वेलकम टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन काबुल इन अफगानिस्तान। अब ये तो जनाब आप ये देखें बहुत कुछ हो रहा है। चाह रहा था कि जन साहब, तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि चाइना विल बी आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। तो इस सूरत हाल में जबकि पूरी दुनिया उनके साथ उनको देख रही है इस वक्त, इस तरह की स्टेटमेंट आप समझते हैं कि देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? क्योंकि जाहिर है कि वो इसने ट्रेमर्स तो क्रिएट किए होंगे वहां पे वॉशिंगटन में और यूके वगैरह। देखिए सर भाई, ये फेट अकम्पली है, ये वॉशिंगटन को भी पता है, ये वेस्ट को भी सब पता है। देखिए अब इसके अलावा उनकी तालिबान के लिए भी डिफॉल्ट और कोई वे आउट नहीं है। जब उन्होंने इंटरनेशनली उनको स्क्वीज किया, शुरू में उनके फंड सारे फ्रीज कर दिए और उनके साथ जिस तरह का वो बर्ताव कर रहे हैं, ये उनके साथ बिल्कुल प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो आगे से दे आर ट्राइंग टू स्टिल ट्राई टू कॉर्नर देम। बैट आप देखिए, CNN निकाल के देखें, हर नेगेटिव न्यूज अभी तक औरतों के मसले, फलाने मसले, हर वक्त मसले, कोई पॉजिटिव खबर नहीं दे रहे। वैसे मेरा जाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा चेंज मैंने देखा है। अमेरिकन जनरल ने एक बयान दिया है
ٹھیک ہے نا جی, کہ دے کین ورک وتھ طالبان اینڈ آل دیٹ. تو دیکھیے یہ تو چیز بالکل صاف اور واضح ہے کہ افغانستان کو رشیا, چائنا, یہ سینٹرل ایشین یہ امیڈیٹ نیبرز ہیں اس کے, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ بوائل کرتا رہے, وہ چاہیں گے کہ یہاں بھی پیس. اور یہ تو چائنیز ماڈل ہے نا جی, چائنا میں دنیا میں پیس تھرو ڈیولپمنٹ کا ماڈل دیا, دے ہیو ناٹ یوزڈ اے لانگ اسٹیک. تو یہ تو آپ دیکھیں نا, آسیان سے لے کے اور BRI, یہ تمام چیز ہے کیا, یہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر پیس تھرو ڈیولپمنٹ لے کے. لیکن دو چیزیں میں پہلے ایک اور بھی بات کر لوں. دیکھیں یہ جو تصویر جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, بیسیکلی اس کی سمبولک ویلیو بہت ہے. یس, ایکچولی یہ ایک تصویر جو ہے یہ پوری دنیا کو, آپ دیکھیں یہ جو جنرل ہمارے فیض حمید ہیں, کتنے ریلیکسڈ ایٹموسفیئر کے اندر انہیں پیالی پکڑی ہوا ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں کھڑے ہو کے کسی کی جگہ پہ نا چائے پی رہی ہے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, دیر از نو فارمل تھنگ انوالوڈ. اٹ از اے ویری لاہور کا ڈیفینس کلب لگ رہا ہے مجھے, ایسے لگ رہا ہے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, نہ ٹائی لگائی ہوئی ہے, نا ایسے جس کو کہتے ہیں پرائیویٹ سا ڈریس. اچھا, یہ دنیا کے لیے ایک اشارہ ہے, یہ میں آج آپ کو بتا دوں, یہ دنیا کے لیے ایک سمبولک یہ پکچر ہے کہ دیکھیے آپ ہمیں ایک برج بنائیں اپنے اور افغانستان کے درمیان, اور لوگ فی الحال ایک ہی بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ جی ہمارے بندوں کو نکال دو وہاں سے, جیسے کہ ہم صرف اسی کام کے لیے رہ گئے. نو, ناٹ دیٹ. وی کین ایکچولی بیکم اے برج بٹوین افغانستان اینڈ ریسٹ آف دی ورلڈ. یہ تصویر اس میں رول پلے کرے گی, اس کی سمبولک ویلیو ہے. دوسری چیز اسرار بھائی, میں ایک اور بات, میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ طالبان کون ہے, انہوں نے تعلیم کدھر سے حاصل کی ہے؟ یہ سارے کے سارے جو ان کے لیڈر ہیں یہ پاکستان میں پڑھے ہیں, یہ کچھ کراچی کے مدرسوں میں پڑھے ہیں, کچھ یہ NWFP کے. ٹھیک ہے نا جی, تو ہمارے بھی لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں, ہم ایسے لوگ کیوں نہیں پروڈیوس کر سکے؟ ہمیں سوچنا یہ چاہیے. فرق ایک ہی ہے, انہوں نے جو پڑھا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا, ہم جو پڑھتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. بلکہ ہم ملا ہیبت اللہ کو دیکھیں نا, ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ کچلاک میں 11 سال امام مسجد رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پاکستان میں. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے بریگیڈیئر فاروق نے کہا ہے کہ تنخواہ دیہڑی دار کے برابر ہوگی. بھائی جب ان کا ملک میں اس وقت عالم یہ ہے تو وہ ہمارے دیکھیں نا لیجسلیٹر, تو میں اس کو بڑا سوچتا رہا ہوں کہ یار وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی, کہ ہمارے وہ مدرسوں میں پڑھے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے کہ انہوں نے سپر پار کو لٹا دیا اور کدھر سے کدھر پہنچ گئے. پھر مجھے نظر آتا ہے وہ سین جب کابل کے ایک گلیوں کے پتہ نہیں کوئی مسجد ہے, وہ سارے لیٹے رو رہے ہیں جب ان کو فتح ملی ہے, وہ رو رہے ہیں, ان کی آنسو نہیں رک رہے. اللہ اکبر, کیا سین ہے وہ. میں کہتا ہوں اسرار بھائی وہ آپ سین دیکھیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. وہ کوئی وہ بندوقیں چلانے والے چلے کچھ ہے, انہوں نے پکڑ بھی لیا, لیکن یہ اصل بات ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ ایمانی ہے ان کے اندر کہ یا اللہ تو نے ہم پہ اپنا کرم کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, دیکھیں نا جی اس کا پریکٹیکل نمونہ ہے. تو کیا بات ہے جناب. تو ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ جی ہم ہمارے ہی مدرسوں سے پڑھ کے جا کے انہوں نے کیا. علامہ نے جو, اور دیکھیں جی علامہ نے جو کہا نا کہ قدرت کے مقاصد کا کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ ایسا رہے یا مرد کوہستانی. تو وہ کیا ہے وہ قدرت کا جو کہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ یہی ہے نا کہ اللہ کا نظام لے کے آنا ہے. بات کرتے قدرت کے مقاصد. بغیر فاروق, یہ جو سر نے بتائی ہے, جناب صاحب بتا رہے ہیں, یہ اس میں ہمارے لیے لیسنز کیا ہیں, کیا ہم سیکھ سکتے ہیں ان سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے تو ہمارے سے زیادہ میرے خیال ہے لیسنز ہیں فار دی انڈینز اینڈ فار دی کشمیریز. ہمارے لیے لیسن تو ایک بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے بہت پیشنس کا مظاہرہ کیا, ہم نے بڑا سفر کیا ایٹ دی ہینڈز آف دی یہ جو وار آن ٹیرر کے دوران جو ٹیررزم ہوا, اتنے ہمارے ہزاروں فوجی افسر جوان شہید ہوئے, 60,000 پاکستانی شہید ہوئے, انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہوئے. تو ہم نے بھی پیڈ اے بگ پرائس. اکانومی ہماری کی کیا حالت ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی گیو اپ نہیں کیا. وی فوٹ ایز اے نیشن.
That was very important. Resilience. لوگ آج یہ امریکن یہ دنیا ویسٹ میں کہتے ہیں کہ یار پاکستانی قوم کو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ان کو توڑنے کی ہر طریقے سے، لیکن اس قوم کی ریزیلینس ایسی ہے کہ یہ مشکل وقت میں تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو تو کچھ کوئی کر ہی نہیں سکتا پھر. سو ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا اتنی عرصے سے خواب تھا کہ فورن آکوپیشن فورسز اس خطے سے نکل جائیں، وہ ہمارا ڈیزائر تھی اور بالکل ہم چاہتے تھے، اور وہ دیکھیں وہ چیز بھی ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان الحمدللہ has emerged stronger. We emerged stronger after all what has happened. نیٹو کو شکست ہوگی، امریکیوں کو شکست ہوگی. اور میں کوئکلی ایک بات کر دوں، میں بھول نہ جاؤں، میں آج انڈین سے بھی بات کر رہا تھا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں نے کہا آپ دیکھو آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، سیریز آف شکست، ہیوملیشن. آپ کو چائنیز نے مارا لداخ میں، پھر آپ کو پاکستان ایئر فورس نے مارا، یہ پلوامہ والا جو واقعہ تھا جس پہ وہ آپ کے 2 جہاز گرائے گئے، ابھی ونگ کمانڈر ابھینندن والا، اتنی آپ کی ڈسکریس ہوئی، بدنامی ہوئی. اور اس کے بعد اب آپ نے افغانستان میں آپ کے ساتھ جو ہوا، حشر ہو گیا کہ آپ بالکل ناک آؤٹ ہو گئے وہاں سے. تو میں نے کہا میں تو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگر کشمیری فریڈم فائٹرز نے افغان طالبان کا ماڈل اپنا لیا تو پھر جس طرح برٹش، سوویت اور امریکن امپائر کا گریو یارڈ بنا تھا افغانستان، اسی طرح انشاءاللہ انڈیا کا گریو یارڈ بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر ہی بنے گا انشاءاللہ. میں نے کہا یہ لکھ لیں، یہ آپ کی قسمت میں یہ ہوگا، ہو کے رہے گا. ہاں یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. جن صاحب آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ ہمارا ڈومیسٹک جو پرابلم ہے وہ تو ہے ہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو نثار علی صاحب نے ایک نئی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو تھے وہ ملا عبدالغنی برادر کو حامد کارزائی کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے آگے سے ریزسٹ کیا کہ نہیں ایسا. تو کیا واقعتاً اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں؟ اور کیا ملا عبدالغنی برادر جب لیڈ کریں گے اس نئی حکومت کو تو وہ بھول جائیں گے ان باتوں؟ نہیں، یقیناً نہیں بھولیں گے. دیکھیے میں اس بات پہ کسی حد تک میں اس کے ساتھ چلوں گا، چودھری نثار کی بات کے ساتھ. دیکھیے یہ ہماری خصلت یہی رہی ہے زیادہ تر کی کہ ہم جو بھی کوئی ایسٹس اس کو کہا جاتا ہے ٹرمز کے اندر، یا کوئی بھی ہائی پروفائل آدمی پکڑتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو دے کے اور ہم اپنا ایک پرائز منی سے حاصل کریں. میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں کہ دیکھیے یہ ملا ضعیف تھے، یہ یہاں دیکھا نا یہاں ایمبیسڈر تھے اگینسٹ آل نارمز، انٹرنیشنل نارمز، ہم نے پکڑ کے ان کو دے دیا. دیکھا نا جی، جو کہ غلط کیا ہم نے، دیکھا بہت غلط کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز بالکل غلط تھی. اور دیکھیے ہی واز ٹو امپورٹنٹ اے مین. ابھی آپ دیکھیں نا وہ کہاں جا پہنچے، وہ تو نمبر 2 بن گئے. لہٰذا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بالکل چودھری نثار ول بی 100% ٹرو. وہ بندہ پھر بھی سوبر کچھ ہے اور اس کو سیریس سوچ رکھتا ہے. اس کی نواز شریف کے مقابلے میں بہت زیادہ میں اس کو پوائنٹس دوں گا اس معاملے میں، سوچ سمجھ کے وچار کے معاملے میں. اینڈ ہی ہیڈ اے بٹ آف انسائٹ، سو therefore he must have resisted and he must have said کہ نہ یہ ہم نہیں کریں گے کبھی. اب آخر میں سید علی گیلانی صاحب کے بارے میں چاہوں گا آپ کا کامنٹ، اور پھر میں برگیڈ صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لوں گا. جی اب میں کیا کہوں سید گیلانی صاحب کے بارے میں. یقیناً میں ان کو وہ ایک حریت کی تصویر تھے. اور دیکھیں مجھے ان کی ایک تقریر یاد آتی ہے. دیکھیں ان کی سیئنگز ہیں جو کہ بہت لوگ مشہور ہیں. جیسے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کا حصہ کیوں نہ بنے، ہماری جغرافی پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے دریا پاکستان کی طرف بہتے ہیں، ہماری ہوائیں، ہماری برسات یہاں سے ہو کے پاکستان جاتی ہے، ہماری سڑکیں وہاں سے ادھر کو آتی ہے، ہمارا رخ اس طرف کو ہے، ہمارا قبلہ اس طرف کو ہے، ہم کیوں نہ پاکستان سے ملیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں بھی پھر ایک بات کہہ دوں، جی بولیے. میں بھی ایک بات کہہ دوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ what a great man, icon of resistance, the spiritual leader, the overall میں جس کو کہتے ہیں نا the قائد اعظم of the Kashmir movement. بالکل the قائد اعظم of the Kashmir movement. آپ دیکھیں کہ when he died ان کی جستے خاکی پہ، ان کی باڈی پہ پاکستان کا فلیگ اس کو لپیٹا ہوا تھا، پاکستان کا فلیگ. کیا بات. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کے جو آخری کلمات تھے before he died
he was reciting the kalma and he was talking about Pakistan सुभान जिंदाबाद. सुभान अल्लाह. तो मैं समझता हूं कि एक तरफ बुरहान वानी शहीद जो के कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जो यंग न्यू जनरेशन उसको रिप्रेजेंट करता है. He's शहीद बट he's जिंदा फॉर ऑल टाइम्स टू कम. इसी तरह गिलानी साहब जो टफ पोस्ट लीडरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देती रही है, आइडियोलॉजिकल गाइडेंस दे रही है, उन्होंने दी अपना इस इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में. he will always be alive. और उनकी जो sayings हैं, जिस तरह हम कायदे आजम की sayings को आज तक याद करते हैं हर मौके पे, जो उन्होंने मुख्तलिफ ओकेजन पे कहा अबाउट द टू नेशन थ्योरी वगैरह, ये गिलानी साहब को भी आप देखें कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम उनकी जो तकरीरें हैं, उनकी जो स्पीचेस हैं, उनकी sayings हैं, ये आप दे ऑल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ गाइडेंस फॉर द फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर. मारूफ उनका जो जुमला है, जुमला इमरान खान ने भी उसको कोट किया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है. अच्छा, मैं आपको आखिरी एक बात कहूं, वो ये कि गिलानी साहब इज एन एपिटमी हु हैड गैर मुतजल्जल यकीन कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा. अच्छा, उनकी लेगेसी ये है, क्या बात, अंडर एडवर्स कंडीशंस उन्होंने एक जर्रा भी डाउट नहीं कभी शो किया. मतलब आप ये देखें ना कि होता है आदमी कभी इतनी 50 साल दौर में कभी ना कभी तो मायूस भी होता है. नो, नेवर. ही हैड, जिसको कहते हैं टोटल डीप डाउन बिलीव. क्या बात. और मुझे कोई शक नहीं है कि गिलानी साहब की डेथ के बाद आप देखेंगे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहां पे, वो उसका लेवल रेज हो जाएगा और वो छोड़ेंगे नहीं इंडियन आर्मी को. दे विल टेक रिवेंज के उनको नमाज जनाजा उनका नहीं पब्लिक हो सका, उनको रात की तारीखी में दफनाया गया था और घर वालों को मारा पीटा गया था, गिलानी साहब के घर वालों. और आज की इत्तला ये है कि उनके घर वालों के खिलाफ केस कर दिया गया. जी, एंड मैं आपको बता दूं, गिलानी साहब की डेथ, शहादत विल ओपन अ न्यू चैप्टर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर. ये याद रखें आप. इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेड साहब आपका भी बहुत शुक्रिया. और वो कहते हैं खुदा रहमत कुनत ई आशिकाने पाक तीनत रहा. इस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला रहमत करे अपनी. और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, तो मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है. स्पुरदम बतोमाए खेच रहा तू दानी हिसाब कमो बेच रहा. मुझे इसराक सना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाज़त दीजिए. जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.